جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک عام سی گزارش خاکسار کرنا چاہتا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر سنی کہ ایک دوست جو کسی پاکستان سے باہر ملک میں کوئی پناہ گزین ہے، یعنی جسے دوسرے عام میں ریفیوجی کہا جاتا ہے، اور ان کو یعنی ان کی بیوی بھی عمر رسیدہ ہے، دوست ہیں وہ بیچارے عرصہ 11 سال انتظار کر کے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، اپنے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مجھے اس بات پر یہ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ جیسا کہ عام دیکھا گیا ہے کہ اوپر سے لے کر بڑے سے لے کر چھوٹے تک، اب یہ بھی سمجھ جائیں، جو بھی ذمہ دار افراد ہیں یا ذمہ دار افراد ہیں، جب وہ ڈائس پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جب زمانہ حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک کتا بھی جو ہے وہ فرات کے کنارے جب اگر بھوکا مر جائے یا پیاسا مر جائے تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ عمر ہوگا۔ تو میں صرف ان حلقوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اب وہ کدھر گیا دعویٰ کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں اور ہم ہی جو ہیں وہ اسلام پھیلائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تعلیمات میں گو ان کے بالکل بڑی ایک کشش ہے یا سچائی ہے، یہ بھی مانا کہ ان کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ کی ہوئی بڑوں کی وہ پوری بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس رنگ میں اگر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ڈائس پر کھڑے ہو کر تو آپ سادہ لو اور سادگی اور کفایت شعاری اور سارے جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں، تو کبھی واز جو ہے وہ اپنے یعنی واز کرنے والا جو ہے یا خود خطاب کرنے والا جو ہے، کبھی اس نے بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کا اپنا کیا رویہ ہے؟ تو اگر سب سے پہلے جو ہے وہ سادگی کا اصول جو ہے سب سے پہلے ان احباب پر، ان بڑوں پر جو ہے وہ خود اپنے آپ پر لاگو کریں، سادہ کھانا کھائیں اور سادہ سفر کریں۔ اگر اس مطلب ہر رنگ میں جو ہے وہ بچت کریں، اور وہی بچت جو ہے وہ اب غریب جو ہے وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں یا جو ان کو فالو کرتے ہیں، فالوورز پر لگائیں تو شاید ان کی دعائیں جو ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہاں تو یہ حالت ہے کہ کوئی بھی خط لکھتا ہے تو وہ خط سالہ سال جو ہے وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، سالہ سال کیا وہ وہاں آگے جانے نہیں دیا جاتا۔ اور نمبر ایک، اور نمبر دو، جب سادگی کا آپ اوپر ڈائس پہ کھڑے ہو کے بھاشن دیں گے اور خود جو ہے وہ آپ ہزاروں لاکھوں ملینز ڈالرز میں اور ملین پاؤنڈز میں جو ہے اخراجات ہوں گے، آف شور کمپنیوں میں حصے ہوں گے، اور ایسے بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں حقیقتیں کہ ایسے احباب بھی ہیں جن کی کوئی ایسی مطلب پراپرٹی بھی نہیں ہے یا وہ بزنس مین بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اتنے بڑے اکاؤنٹس ہیں، اور جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ سادگی اور کفایت شعاری اور ایمانداری اور پرہیزگاری پر، اور اپنے جو ہے وہ یہ قیمتی گھوڑے اور قیمتی جانور اور قیمتی بھینسیں، تو آپ سمجھ ہی جائیں۔ تو اتنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک سکم ہے جو اس صورت میں جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں، نہ کہ محبت۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو، وہ اس کی جو تحقیق اور رپورٹ ہے وہ ایسے ذرائع سے لی جاتی ہے جو ذرائع جو ہیں وہ بالکل ایمانداری سے وہ نہ رپورٹ دیتے ہیں، نہ کسی قسم کی تحقیق کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک جو حقدار ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے، اور جو گناہ گار ہے اس کے گناہ پر پردہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ کائنڈلی حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ تو میرا خیال مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پرسان حال جو لوگ ہیں ان کو پوچھیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، بجائے اس کے کہ عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہو جاتی ہیں۔ لیکن تو اگر عمارتوں کی بجائے آپ انسانی حقوق ادا کریں، اور جو شخص جو ہے وہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بھی نماز پرہیزگار اور بڑا جو کچھ بھی ہو، خدا کے سب حقوق ادا کرتا ہو، تو وہ کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ یہی فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان بندے سے سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں دیا،
تو یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا. تو انسان کہے گا کہ اے اللہ تو قادر ہے، مقتدر ہے، تو آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہو؟ تو اللہ کہے گا کہ میں نہیں، میرا بندہ بھوکا تھا. تو اگر آپ ان ارشادات کو نہیں مد نظر رکھتے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر ہم لوگ خواہ مخواہ کچھ سیاسی خاندانوں پر وہاں الزام دیتے ہیں، تو پھر ان میں اور یہ ان جو مذہبی خاندان ہیں ان پر کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ خود سوچیں. یہ ایک ذی شعور اور ذی عقل لوگوں کے لیے سوال ہے کہ اگر ان سیاسی اور ان ریلیجیس فیملیز جن کی جو موروثی جو ہے، جن کی وہ ایسٹس میں ہے، جو کہ جو ہے ورثے میں ہے کہ انہی کو لیڈرشپ ملے گی، تو یہ کیا مناسب ہے؟ اور ایک اور بات جو ہے وہ ہے کہ عام غریب کا بیٹا جو ہے وہ اگر مطلب اچھے نمبر لیتا ہے، اچھی قابلیت ہے اس میں، تو اس کو درجہ دوم کا کلرک بھی رکھنے کے لیے اس کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے. اور ایک جو ہے وہ مذہبی خاندان، مذہبی موروثی خاندان، اس کا اگر کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشی کرے، لیکن اس کا جو ہے وہ جب میٹرک پاس کر لیتا تھا اب بھی ہے کہ اس کو ایک کرسی دفتر کے کونے میں ڈال کر اوپر بھی نائب ناظر یا نائب وکیل کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ تو 3 سال کے بعد وہ پورے شعبے کا سربراہ بن جاتا ہے. تو کیا یہ منوپلی نہیں ہے؟ اور تمام فیصلوں میں یہ وہی بات ہے کہ جب عمر سے سوال کیا گیا امیر المومنین کہ آپ کا قد بڑا ہے، آپ کو 2 چادریں جو ہے آپ نے کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے حصے میں تو 1 چادر تھی. تو وہ عبداللہ کو اپنے بیٹے کو سامنے لے آتے ہیں، تو اٹھ کر وہ جواب دیتا ہے کہ میری چادر چونکہ کا جو جسم جو ہے وہ بڑا ہے، جسیم ہے، اس لیے 2 چادریں جو ہیں وہ ضرورت تھی، تو میں نے اپنے حصے کی چادر جو ہے ان کو دے دی ہے. تو عمر نے اس کو بڑی آرام سے اس کو جواب دیا، جس سے وہ شخص تسلی میں ہو گیا. تو اگر ہم سوال یہاں آج کل کے زمانے میں کریں تو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، تعزیر کی جاتی ہے. یہاں پہ ایک اور بھی بیرون ملک دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مقامی فنڈ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک کمرہ جو ہے کرائے پہ لے لیا، یعنی 3,000 میں یا مطلب کچھ ہے 2,000 4,000 میں لے لیا کرایہ، اور اس کے بل کے لیے جو ہے وہ رقم اکٹھی کرنی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی مقامی فنڈ کا رجسٹر بنا لیں، اس پر آمد بھی لکھیں، اس پر اخراجات لکھیں کہ اتنا کرایہ گیا، اتنا بل گیا، اتنا صفوں پہ ہوا، تو اس کو بھی آپ جو عہدیدار ہیں یا جو ذمہ دار ہیں وہ یہ ایک لمبی سی رپورٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص تو ہے وہ تو چندے کی ادائیگی پر اعتراض کر رہا ہے، اور مطلب یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے. پھر اس پر تعزیریں ہوتی ہیں، پھر اس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عہدیداروں کی طرف سے کہ جی ہمارا دل کرتا ہے تھپڑ مار کے تمہارا منہ لال کر دیں. تو خدا را سوچئے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کی نسلیں ان پڑھ جوان ہو رہی ہیں، اور ان کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے دنیا میں ہی جواب دے کر جانا ہے انشاءاللہ. یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ آپ نے دنیا میں ہی جو شخص کرے گا وہ ذلیل ہو کر جائے گا. تو کائنڈلی ریفیوجیز کے لیے فری اسپانسر کا جو ہے وہ سسٹم بنائیں تاکہ کچھ ہر سال 2 4 5 فیملیاں لے جائیں، کوئی حرجہ نہیں ہے. اس وقت تک تو اس طرح آپ کو ہو جانا چاہیے تھا، خالی ہو جاتا، سب لوگ دعا دیتے، آپ کے لیے آپ کو چندہ دیتے، قربانیاں دیتے، جماعت مضبوط ہوتی، ممبر شپ بڑھتی. کہ یہ حق کی بات ہے، مجھے امید ہے کہ سب دوست پسند کریں گے. تو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ بادشاہت اور پھر یہ جو ہے اس کا مطلب ملوکیت ہے.